طاہر آج میرے ساتھ ہیں محترم جاوید ملک صاحب جو میڈیا کی اندر کی خبریں رکھتے ہیں. ان سے بہت سے معاملات پر بات کرنی ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے تھپڑ کی گونج کا ایشو. اور تھپڑ کی گونج لاہور کے ایک شادی ہال سے، شادی فنکشن سے لے کر اب قومی اسمبلی میں سنائی دے رہی ہے. اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر بمقابلہ صحافی میں وزیر بازی لے رہا ہے اور صحافی پیچھے جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ تھپڑ کی جو روایت ہے، جو پہلے محترم سمیع ابراہیم صاحب، اب مبشر لقمان صاحب، یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اور اس سلسلے کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہماری سیاست کو گالم گلوچ کا ایک ایسا کلچر دیا ہے کہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جس کا ایک خوفناک چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب سب سے پہلے سمیع ابراہیم کو فیصل آباد کی ایک شادی کی ایونٹ میں انہوں نے تھپڑ مارا تھا. سمیع ابراہیم ہمارے ساتھی ہیں، بہت شریف آدمی ہیں. عمران خان کی محبت میں بہت سارے لوگ شاید ان سے ناراض ہوں، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کا اور اس تبدیلی سرکار کو لانے والے جو چند ہمارے دانشور ہیں جنہوں نے پوری قوم کا نقطہ نگاہ اور زاویہ بدلا ہے، اس میں ایک سمیع ابراہیم صاحب تھے. اب دوسرا تھپڑ پڑا ہے مبشر لقمان کو. مبشر لقمان میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور جس طرح مجھے سمیع ابراہیم کی بڑی تکلیف ہوئی تھی، مبشر لقمان کے تھپڑ کی بھی اتنی تکلیف ہے. لیکن اس وقت بھی اور اب بھی ہمارے جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان میں تقسیم دکھائی دی ہے. لوگ یہ بحث کر رہے ہیں جی کہ مبشر لقمان تو کہتا ہے میں صحافی ہوں ہی نہیں. بات یہ ہے کہ کون کیا کہتا ہے، یہ ایک علیحدہ داستان ہے. تھپڑ صحافی کو مارا گیا ہے، مبشر لقمان کی ذات کو نہیں مارا گیا. بالکل. اور ان تھپڑوں سے بتانا یہ مقصود ہے کہ باقی تمام صحافی سبق سیکھ لیں. اب میں اس کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں. یہ تھپڑ سمیع ابراہیم اور مبشر لقمان کو کیوں پڑے، اور مارنے والا بھی تحریک انصاف کا ایک وزیر ہے ایسے ہی، اور تھپڑ کھانے والے ان سے محبت رکھنے والے عمران خان کے قریبی دوست ہیں. جی. کہیں ان تھپڑوں سے عمران خان کو پیغام دینا تو مقصود نہیں ہے. کوئی اندرون خانہ کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا ڈرامہ تو نہیں بن رہا، یا کچھ ادارے مبشر لقمان اور سمیع ابراہیم سے حد سے زیادہ عمران خان کی وفاداری پہ پریشان ہے. ان ساری چیزوں کے بعد جو یہ معاملہ جب قومی اسمبلی میں آیا، زرتاج گل میری بہن ہے، ہم صحافیوں کے تمام جو احتجاج ہوتے ہیں، یہ واحد خاتون ہیں کہ جو بر وقت وہاں پہنچتی ہیں، کچھ ہو نہ ہو دلاسا ضرور دیتی ہیں. میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور ان کے الفاظ سن کے ہر شخص آبدیدہ بھی ہو گیا. کسی بھی عورت کی ذات کے حوالے سے، چونکہ اس کے ساتھ اس کا ایک پورا گھرانہ، پورا خاندان اور سارا وہ سلسلہ جڑا ہوتا ہے، یہ واقعتاً بہت تکلیف دہ عمل ہے. اب یہ سلسلہ سر، یہ سلسلہ عورت سے ہی شروع ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے سکینڈلز ہیں. اب یہ سکینڈلز کی یہ گیم یہ کیسے شروع ہوئی، اس کا انجام کیا ہوگا اور آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی تکلیف اور ان کا دکھ ہے اس پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے اگر صحافیوں کو مزید دائروں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ مزید زنجیریں بنانا چاہتے ہیں، مزید آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی
صحافیوں کو آپ نے فرائض یاد کرائے ہیں. یہ تھپڑ دو صحافیوں کو لگا ہے، یہ تھپڑ کسی وزیر کو لگتا آپ کو پتہ چلتا کہ قانون کیا کہتا ہے اور ایک وزیر کا استحقاق ہوتا کیا ہے. آپ نے اس ملک کا جو چوتھا ستون ہے اس کو ذلیل خوار کر کے رکھ دیا ہے. آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں سکینڈلز کی، سب سے پہلے سکینڈل مبشر لقمان کے آئے. وہ جو دو خواتین ہیں انہوں نے جا کے حریم شاہ اور سندل خٹک نے مبشر لقمان کے پلین میں پکچرز بنوائی. جی. مبشر لقمان اس کی اپلیکیشن لے کے تھانے گیا. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحافی یہ بڑے اثر رسوخ والے ہوتے ہیں، یہ خاک اثر رسوخ والے ہوتے ہیں کہ مبشر لقمان بطور صحافی تھانے میں اپلیکیشن دے رہا ہے اور اس پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. اور ایک عام صحافی نہیں جو کہتا ہے میں وزیر اعظم کا دوست بھی ہوں. میں وزیر اعظم کا دوست بھی ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس کا مقصد اہل صحافت کو ذلیل کرنا ہے. اس کا مقصد قلم کی حرمت کو برباد کرنا ہے. اس کا مقصد آزادی اظہار رائے پہ رکاوٹیں لگانا ہے. اور یہ پورا ایک کھیل ہے، یہ کوئی یکدم جذبات میں آ کے مارے گئے تھپڑ نہیں ہے ایسے. اور اگر میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سمیع ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہم اس طرح نہیں کھڑے ہوئے. ہمیں مبشر لقمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو پھر یہاں پہ تھپڑوں کی گونج رہ جائے گی اور آزادی صحافت میں نے پچھلے سال کے دوران فواد چودھری صاحب کو کچھ عرصے کے لیے بین کر دیا گیا تھا نیشنل پریس کلب میں. وہ بھی ایک صحافی کا ایک چھوٹا سا ایشو بنا تھا، آپ نے بین کر دیا. اب اتنے بڑے صحافیوں کو تھپڑ مار رہے ہیں اور ابھی میرے خیال میں کل یا پرسوں انہوں نے پریس کلب آنا بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے میں اب کوئی نہ کوئی لائے عمل طے کرنا پڑے گا. ہمیں یہ صحافی ہے یہ غیر صحافی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں یہ جو بھی میڈیا انڈسٹری کا حصہ ہے وہ صحافی ہے، وہ ورکر ہے، وہ کسی ٹیکنیکل شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی اشتہار بازی کے ساتھ ہے، وہ اس انڈسٹری کا حصہ ہے. اگر آپ آزادی اظہار رائے کی بات کریں گے تو آپ کو پوری انڈسٹری کی بات کرنی پڑے گی. اور پھر یہ کہہ کہ آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اور ہم صحافی نہیں چھڑا سکتے کہ جی مبشر لقمان کہتا ہے کہ میں تو صحافی ہوں نہیں. اچھا، اس کو میں ایک ذرا ڈیفرنٹ زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہوں گا. جس وقت نواز شریف کو جوتا پڑا تھا، ذرا ماضی میں چلے جائے، جس وقت نواز شریف کو اس کے خلاف نعرے بازی ہلڑ بازی ہوئی تھی، جوتا پڑنا تھپڑ پڑنا ایک ہی بات ہوتی. اس وقت اس کو گلیمرائز کیا گیا تھا اور انہی صحافیوں نے گلیمرائز کیا. اب ایک طبقہ جو مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل جب ہمارے لیڈر کو آپ جوتے مارتے تھے اور آپ جشن مناتے تھے، پورا پروگرام کرتے تھے، تو اب آپ کا ہو رہا ہے، تو یہ تو وہ مقافات عمل ہے. دیکھیں آپ جو بوتے ہیں آپ وہ کاٹتے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک غلط روایت ڈالی گئی، ایک غلط کلچر کو پروموٹ کیا گیا. سیاست اخلاقیات کا نام ہے، اقدار کا نام ہے. یہاں پہ جتنے بڑے سیاسی گھرانے تھے انہوں نے اقدار کی سیاست کی ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کی. آپ نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا ہے. اب وہ ٹرینڈ آپ کے گلے پڑ رہا ہے اور اب آپ اس پہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اصلاح احوال ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ کہاں سے شروع ہوا اس پہ بھی ہمیشہ کے لیے قدغن لگانی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے بارے میں بغیر اگر اس کے پاس ثبوت بھی ہے تو ایسی لوگ بات نہ کریں. اچھا، اب یہ حریم شاہ اور یہ سندل خٹک، یہ بلیک میلنگ کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ آپ کو کہاں تک جاتا نظر آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی پس پردہ کوئی منظم سازش ہے؟ دیکھیں میں اس بات پہ بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یہ تو دو کردار ہیں جو سامنے آ گئے ہیں. جی. اس سے پہلے ایک کردار سامنے آئی تھی طیبہ گل، چیئرمین نیب کے حوالے سے. جی. اس کے بعد ایک جج ملک ارشد کی ویڈیو کی کہانی سامنے آئی. بالکل. اب یہ
حریم شاہ اور سندل خٹک آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور یہ بلیک میل کرتی پھر رہی ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو یہ تو چند چہرے جو سامنے آ گئے. آپ یہ سوچیں آپ کی بیوروکریسی کو، آپ کی پولیس کو، آپ کی انتظامیہ کو، آپ کے وزراء کو اس طرح بلیک میل کر کے آپ کے ججز کو کیا کیا کام نہیں کروائے گئے ہوں گے. اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا بھیانک چہرہ ہے. ہمیں اس طرح کے بلیک میلر جو گروہ ہیں ان گروہ کا سدباب کرنا ہوگا. اب میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں. جی شیخ رشید صاحب کی جو چیز آپ سامنے لا رہے ہیں، ایک تو میں خود اس کا گواہ ہوں کہ شیخ رشید ہر کسی کا فون اٹھاتا ہے. ایک ورکر ہے، نچلی کلاس سے گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں جب ضرورت پڑی ہم نے ان کو کال کیا، انہوں نے کال اٹھائی ہے. اور ایک اس کا انداز تکلم ہے، جو باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں آپ ویڈیو کو کٹ کر دیتے ہیں بالکل، اور جو پسند کا کلپ نکال لیتے ہیں، متنازع جملہ ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں اور آپ اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ مکافات عمل ہے، یہ 90 کے دہائی سے شروع ہوا تھا. آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے سٹارٹ لیا اور ان کی کردار کشی کی اور اس کے لیے تمام حربے استعمال کیے اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کہ جب زرتاج گل قومی اسمبلی میں اپنا دکھ بیان کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی کئی خواتین جو ایک جملہ لکھتی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اور اس کے نیچے گالم گلوچ کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو تحریک انصاف کے پیڈ لوگ ہیں، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سوشل میڈیا ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پیڈ لوگ ہیں اور وہ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اس کے نتائج اسی طرح کے سامنے آئیں گے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اب ایک کمیشن بنایا جائے، وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے، اس بلیک میلنگ کے پیچھے کون کون ہے اس کا جائزہ لیا جائے، یہ کہاں کہاں بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور ہر ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو ایک فورم دیا جائے کہ اگر کوئی اس کو بلیک میل کر رہا ہے وہ خاموشی سے جا کے اس فورم کو رپورٹ کرے اور وہ فورم خاموشی سے کارروائی کرے. ورنہ آپ کی عدلیہ ایسے ہی فیصلے دے گی، آپ کی پولیس نہ جانے اس بازار حسن کے لوگوں کی وجہ سے کتنے شریف لوگوں کو تباہ برباد کر چکی ہوگی. آپ کی بیوروکریسی نے پتہ نہیں ان زلفوں کی وجہ سے کتنے غلط کام کیے ہوں گے جن سے ملک کا بے انتہا نقصان ہوا ہوگا. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ ایک وزیر نے صحافی کو تھپڑ مارا تو میرے خیال میں طوفان برپا نہیں ہوا. اگر کسی صحافی نے وزیر کو تھپڑ مار دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روش، یہ سلسلہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. ملک صاحب سے آئندہ بھی ہم وقت لیں گے اور میڈیا بحران کی بات کریں گے. میڈیا میں صحافی کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ایک عام صحافی کو 10-10 12-12 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ نیکسٹ سیٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.